میری اما بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ابا بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، بیٹی بھی قرآن پڑھ رہی ہے، سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک سپارہ، دو سپارے، تین سپارے، جیسے حدیث میں تھا نا آج زور کے بعد کہ جس آدمی کو قرآن کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے کا بھی وقت نہ ملے، دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ملے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ وہ اتنی تلاوت کر رہا ہے، یہ تو کم از کم ہے کہ ایک سپارہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے، اس سے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، خیریں آئیں گی، اس سے دلوں میں سکون، اطمینان آئے گا، اس سے گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی۔ ایک صحابی جناب نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا، تو قرآن پڑھیں تو گھوڑا بھدکے، قرآن پڑھیں تو گھوڑا بھدکے۔ عجیب کیا بات ہے بھائی، اوپر دیکھا نا ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح، یہ کیا چیز ہے؟ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہوئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، یہ کیا تھا؟ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا تھا آسمان پہ؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی۔ قرآن، اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، حد نہیں باندھی کہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ، تو میں کثرت سے پڑھو۔ مستورات گھر میں روٹی پکا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، سبزی پکا رہے ہیں، مزدور مزدوری کر رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، تاجر دکان پہ بیٹھا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایمان کی لہریں اٹھے گی، ایمان کا ایمانی جذبہ بنے گا، ایمان کی موجیں اٹھے گی۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، فرمایا جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ، فرمایا کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یہ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ فرمایا جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں 99 مسئلوں کا حل، کم از کم درجے کی بات، جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا 2 کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، کیسی خوبصورت حدیث ہے اور کیا ہی کمال کے الفاظ ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکال لو تڑپ تڑپ مر جائے، جب اللہ کی یاد نہیں دل بے چین رہے گا، بے چین رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی، آپ چاشت کے بعد واپس آئے، وہ اسی طرح ذکر کر رہی، فرمایا جویریہ
جب سے میں گیا اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی؟ عرض کیا جی ہاں، اس وقت سے اب تک میں ذکر میں لگی ہوئی ہوں، فجر سے پہلے اور چاش تک یہ 2.5-3 گھنٹے کم از کم اللہ کا ذکر۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت۔ ہاں اب آپ کو پتا تھا کہ ہر ایک آنے والا تو اتنا ذکر نہیں کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر بنا ہے وہ تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ ہاں یہ محنت ہے۔ جب ایمان کا نور آئے گا، ہدایت کا نور دل میں آئے گا، پھر عمل کا شوق، ہاں پھر سب اللہ سے مانگنے والے بنیں گے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ سارے مالدار کس کے محتاج ہیں؟ سارے حکمران کس کے محتاج ہیں؟ سارے پہلوان کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ۔ تو دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں؟ کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں؟ صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ اس لیے شریعت میں سب سے زیادہ دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی دعا ہے، رات کو سوتے ہوئے دعا ہے، مسجد داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد دعا ہے، نئے کپڑے پہنو تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، بارش زیادہ ہو جائے تو کسی کو ہنستا ہوا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا ہے۔ ہاں صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں۔ یہ مسئلوں کا حل ہے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ ایسا فرماتے تھے دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے، دعا کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہے۔ دعا ختم کرنے کو مانگ رہا ہے، اس کا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں دعا ختم کروں۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑیں وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہے، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ ایمان کا نور اور ہدایت کا نور جب دل میں آتا ہے پھر آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ زندگی جو خوبصورت بنتی ہے کپڑوں سے نہیں، زیور سے نہیں، رنگ اور شکل سے نہیں، زندگی خوبصورت بنتی ہے جب اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ زبان کا بول میٹھا ہو، یہ زبان کا بول دلوں کو جیت بھی لیتا، یہ دلوں کو چیر بھی دیتا، یہ زبان کا بول ریشم سے زیادہ نرم، تلوار سے زیادہ تیز، یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا اور زہر سے زیادہ کڑوا۔ نکاح بھی بول، طلاق بھی بول، ایک بول خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے، ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔
ایک اور غیر کو اپنا بنا دیتا ہے، ایک اور اپنے کو غیر بنا دیتا ہے. یہ زبان کا بول محبتیں بھی بکھیرتا ہے، نفرتیں بھی پھیلاتا ہے. زبان کا بول، اس لیے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں پودے منہ جو گرانے والی چیز ہے وہ زبان ہے. زبان ہے. یاد رکھنا کہ زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان شرم کا، اور ایک وہ جو دو جھگڑوں کے درمیان یعنی زبان. اس کا استعمال ٹھیک کرو، میں جنت کی ضمانت دے دوں. بول میٹھے بنائیں، بول میٹھے بنائیں. اس سے محبتیں ہوں گی، اس سے نفرتیں ختم ہوں گی، اس سے گھر جنت بنے گا. ماں اور بیٹی کا جوڑ اکثر بیٹھ جاتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھ پاتا. اس کی بہت ساری وجوہات. ایک وجہ کیا زبان کا بول ہوتا ہے کہ بیٹی اگر گھر میں کام نہ کرے، سارا دن سو رہی بستر پہ پڑی، کمرے سے نکلی نہیں، ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت خراب ہے. اور بہو اگر کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے. ایک بول کا فرق. ہاں، شریعت کا مزاج کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے محبتیں ہوتی ہیں، اس سے جوڑ بیٹھتا ہے. شیطانی مزاج ہے دوسروں کی خامیاں اور اپنی خوبیاں بیان. ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھتی، بیٹی ماں کی، جوڑ بیٹھا رہتا. ساس بہو کی خامیاں پکڑتی، بہو ساس کی، جوڑ نہیں بیٹھ پاتے. ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی کہ جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، اب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی ہوئی. اصل بات کیا ہے؟ خامیاں دیکھی جا رہی ہیں. خامیاں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. کہتے ہیں گلاب کا پودا، حالانکہ گلاب کے پودے پہ کانٹے زیادہ ہیں، گلاب تھوڑا ہے. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا. شہد کی مکھی گلاب پہ بیٹھتی ہے، کانٹوں پر نہیں. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹوں کو نہیں، کانٹوں سے بچاتا ہے. ہاں، کبھی نظر آئے کہ پردہ ڈالو، اللہ تو ستار ہیں، ستاری کو پسند فرماتے ہیں. تو میں تم لوگوں کے آنکھوں میں پردہ ڈالو، اللہ دنیا آخرت میں تمہارے آنکھوں میں پردہ ڈال دیں. ہاں، تو میں کسی کی پردہ داری نہ کرو، کسی کے عیبوں کو مت اچھالو، کسی کی کمیاں ادھر ادھر تذکرے مت کرو. میں جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، خواہ گھر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. کامل ایمان والا قوم، فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں کہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے. فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں. سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا کہ وہ آپس میں صلح کروا دینا، جن کا جھگڑا ہے آپس میں صلح کروانا، یہ نماز روزہ صدقے سے افضل. اور آگے فرمایا یہ آپس کا جو توڑ ہے، یہ دلوں میں جو بغض اور عداوت ہے، یہ تو منہ دینے والی چیز ہے. جسے اس طرح والوں کو منہ دیتا ہے، یہ دلوں میں بغض اور عداوت اور دشمنیاں یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں، نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں. اسے ہوا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن آئے گا، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے صدقے، بڑے بڑے اعمال، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا حق دبایا. اب اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم، لوگوں کے گناہ اس کے سر پر، اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. پیسے تو کما رہا ہے، جیب میں ڈال رہا ہے، اور جیب پھٹی ہوئی ہے، سب نکل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. بالٹی میں پانی تو بھر رہا ہے لیکن بالٹی میں نیچے سوراخ ہے، سب نکلا جا رہا ہے. نیکیاں تو بہت کر رہے ہیں لیکن کیا ہے؟ غیبت ہے، چغلی ہے، بد اخلاقی ہے، جھگڑا ہے، قطع رحمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہاں،
رمضان مغفرت کا مہینہ، شب قدر مغفرت کی رات ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہ ہوگی۔ شراب پینے والا کوئی مغفرت نہیں، ماں باپ کا نافرمان کوئی مغفرت نہیں، رشتے توڑنے والا، بھائی سے بول چلنا، بہن سے، خالہ سے، ماموں سے، چچا سے، پھوپھی سے کوئی مغفرت نہیں۔ اور چوتھا، دل میں کینہ رکھنے والا، کس کا نقصان ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس کا بیڑا غرق ہونا چاہیے، یہ ہے کینہ، اس کی کوئی مغفرت نہ ہو۔ زندگی خوبصورت بنے گی جب بھائی اخلاق اچھے ہوں گے، جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے، وہ بچ جانے والے بھائی ہو، یہ کہاں جا رہے ہیں، ان سے پوچھنا بھی کہاں جا رہے ہیں، یہ گڑبڑ بات ہے، گڑبڑ بات ہے۔ شیطان کہتا ہے پیشاب صاف، پیشاب نہیں آتا، پیشاب صاف، ہاں ایسے بولو۔ یہ بہت سارے جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ بہت سارے جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ وہاں جا کے کھڑے ہو کے سوچ رہے میں کیوں اٹھ کے آیا، چیک کرے اتنے لوگوں کے گندے پھلانتے ہوئے جانا کتنی نامناسب بات ہے۔ جبر کرنا چاہیے اپنے آدمی سے، مجاہدہ کر بیٹھنا چاہیے۔ کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے، یا رب یا رب، اللہ باتیں میں دعا کہاں سے قبول کروں، کھانا تو حرام، پینا تو حرام، لباس تو حرام ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دو۔ اور کتنے لوگ ہیں بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، بھائیوں کو حق نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں، آپ نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا، اندر سے کیڑا نکلا، فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اوپر سوکھا ہے اندر گیلا ہے۔ اس نے جواب دیا بارش ہوئی تھی گیلا ہو گیا۔ فرمایا اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ یہ تو اوپر خشک اندر گیلا، دھوکا، اور جو دھوکا دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو دھوکا دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے سودا بیچا اور اس میں عیب ہے اس کو چھپا لیا۔ یہ آج کل دیکھو نا، سیب خریدو نا، سیب تو اس پہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں، سیب پہ نا عام طور پر سٹیکر پتہ کہاں لگاتے ہیں، جہاں داغ ہوتا ہے وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا لیا تو یہ بیچنے والا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ 4 باتیں جس میں ہیں پکا منافق، جو بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا۔ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں آپ نے فرمایا یہ تو پکا منافق ہے، منافق نہیں پکا منافق ہے۔ اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ یہ محنت ہے کیسے ایمان بنے، ہدایت کا نور دلوں میں آئے، عمل کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، کسی پہ ظلم نہ کرے۔ عبداللہ بن عباس رضوان کا زمانہ ہے، قافلہ حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جانے والے نیک کام کے لیے جانا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب جناب غسل، کفن، جنازہ، جب قبر میں اتارنے لائے میت کو، قبر میں سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو مارتے ہیں تو مرے نہ، بھگائیں تو بھاگے نہ، ہلائیں تو ہلے نہ، بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔
तीसरी जगह कब्र खोदी, सामा बैठा हुआ है, मरता है नहीं, मारता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए, सारा किस्सा सुनाया। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया ये उसकी जिंदगी का कोई हराम काम है, कोई गुनाह था, कोई हराम काम था जो जिंदगी में करता था, उसका नतीजा जो कब्र में जाहिर होना था दफनाने के बाद, वो जिंदगी में दुनिया में अल्लाह ने जाहिर कर दिया है इबरत के लिए। अब तुम दुनिया में कहीं भी कब्र खोदोगे ये सांप आके रहेगा, इसलिए उस सांप के साथ ही दफना दो। सांप के साथ दफना दिया गया। काफिला हज से वापस आया, उसकी बीवी को सारा किस्सा सुनाया और उससे पूछा तुम्हारा हामिद क्या करता था? उन्हें कहा गल्ले का ताजिर था, घर में गल्ले की बोरियां आती थी, हर बोरी से थोड़ा थोड़ा गल्ला निकाल कर भूस भर देता था। हाँ, ये उसका नतीजा है, ये उसका नतीजा है। जब ईमान बनेगा, जब हिदायत का नूर दिल में आएगा, फिर मामला साफ सुथरे होंगे, फिर धोखा नहीं देगा, फिर झगड़े की नौयत बदल जाएगी। फिर झगड़ा ये नहीं होगा कि मेरा, वो होगा कि मेरा, फिर झगड़ा होगा कहेगा तेरा, होगा तेरा। फिर ये जाएंगे काजी साहब के बाद झगड़े। हाँ, जब हिदायत का नूर दिल में आएगा ना, किताबों में किस्सा आता है, जमीन खरीदी, कुछ अर्से बाद खुदाई की तो उसमें से खजाना निकल आया। अब ये है ईमान वाला कि ना 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 ना, मैंने तो जमीन खरीदी, ये खजाना तो मेरा नहीं। अब जिससे खरीदी थी ना, उसके पास गया कि भाई मैंने आपसे जमीन खरीदी थी, ये उसमें से खजाना निकला है, ये आपका है। अब वो भी ईमान वाला है, और ना ना भाई मैंने जमीन बेच दी, जो कुछ उसके अंदर वो भी तुम्हारा। अब हो गया झगड़ा, ये कहे तेरा, वो कहे तेरा, हाँ? हो गया झगड़ा। अब ये झगड़ा गया काजी साहब के पास। अब काजी साहब भी ईमान वाले, अगर काजी साहब बिगड़े हुए होते वो कहते ना तेरा तो ना तेरा, ये किसका भाई? वो भी ईमान वाला है। उसने कहा भाई तुम्हारी औलाद क्या है कि बेटा, तुम्हारी क्या है कि बेटी, उन्हें उनकी शादी कर दो, ये सारा उन्हें दे दो। हाँ, मसलों का हल दीन है। हुकूमतों के बदलने से मसले हल नहीं होते भाई, माल की कसरत से मसले हल नहीं होते। जब ईमान बनेगा, जब अमल का शौक, जब गुनाहों से नफरत, जब अखलाक अच्छे होंगे, जब मामला साफ सुथरे होंगे, कमाइयां पाकीज़ा होंगी, जब अल्लाह की रजा का जज्बा होगा, हमें किसको राजी करना है? शोहरत का जज्बा, वाहवा का जज्बा, बड़ा बनने का शौक, ना 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 ना, किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी। जब ये दीन जिंदगियों में आएगा, अब हालात तो अल्लाह ने बनाने, हालात बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह हालात बनाए कोई बिगाड़ नहीं सकता, अल्लाह बिगाड़े कोई बना नहीं सकता। अल्लाह खुशियां दे कोई छीन नहीं सकता, अल्लाह ही छीन ले कोई दे नहीं सकता। जैसे आसमान का निजाम, जमीन का, चांद का, सूरज का, फलों का, फूलों का, हवाओं का, गर्मी का, सर्दी का, बारिश का, बादलों का, समुद्रों का, ये निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह। इसी तरह हालात बनाने वाला कौन है? लोग पता क्या कहते हैं कि आसमान क्या नाम है, गर्मी लाने वाला कौन है? अल्लाह। गर्मी का निजाम किसका है? अल्लाह। बारिश का निजाम किसका है? अल्लाह। ये सब मानते हैं कि अल्लाह का निजाम, हवाएं चलाने वाला अल्लाह है, समुद्र का निजाम चलाने वाला अल्लाह है। क्यों नहीं कहता हम बारिशें करते, ये हुकूमत को चाहिए कि बारिशें कर दे, हुकूमत को चाहिए कि बारिशें रोक दे, ये सब मानते हैं अल्लाह का निजाम। ओ भाई, हालात बनाने वाला भी कौन है? अल्लाह है। ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं हालात ठीक कर दे, तो कोई ये दावा नहीं करता मैं हुकूमत में आने के बाद मुल्क से गर्मी खत्म करूंगा। हाँ, ये दावा कर देते हैं मुझे हुकूमत मिल जाएगी मैं हालात ठीक कर दूंगा, बस। तो जब अल्लाह राजी होते हैं, चार अलामतें बताई, अल्लाह अच्छे हुक्मरान अता फरमाते हैं, ऐसे हुक्मरान जिनके दिलों में इंसानियत की हमदर्दी है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, जिनके दिलों में आखिरत की फिक्र है, मुल्क से खैरखाही है। हाँ, जब अल्लाह राजी होते हैं
بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، تلاش کر کر اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حکمران بنتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہ اہل حکمران، نہ اللہ کا خوف، نہ آخرت کی فکر، نہ انسانیت کی ہمدردی، صرف اپنی پیٹ، اپنا پیٹ اور غرض اور اپنی شہرت اور واہ واہ کا جذبہ ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت، ضرورت سے زیادہ، ضرورت کے وقت ہوں گی نہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پر، تقریبات پر، فنکشنوں پر، تعمیرات پر، دکھلاوے پر خرچ کرتے ہیں، اس کے مصرف پر نہیں. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بننا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں بھائی، اللہ کے وعدے وہ مال پر نہیں، ایمان اعمال پر ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ایمان اور عمل کو اچھا بنائیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور انہیں حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، پرسکون زندگی اللہ دیں گے. اور اللہ کی دھمکی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو میرے دین سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو اس پر تنگ کر دوں گا. مال کے ہوتے ہوئے پریشان، کوئی بیوی کے لیے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں کے لیے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی بہو کے لیے پریشان، کوئی بہو سے ہی پریشان، کوئی داماد کے لیے پریشان، کوئی داماد سے ہی پریشان. جب اللہ ناراض ہوں گے، جب دین کو چھوڑیں گے، ہاں اللہ عزت کے اسباب میں ذلیل کر دیں گے، خوشیوں کے اسباب میں پریشان کر دیں گے. 10-10 لاکھ کے بیڈ ہوں گے، مزے کی نیند نہ ہوگی. خوشیاں اللہ دیتے، حالات اللہ بناتے، پریشانیوں سے اللہ بچاتا ہے. یہ تو دنیا میں. اور جب اللہ کو راضی کیا پھر موت آسان. کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، نماز پڑھتے ہوئے گئے، آسانی سے جان نکل گئی. پھر قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے، جنت کے بستر بچھائے جائیں. پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، جب اللہ کو راضی کیا اللہ اس کو مختصر کریں گے. 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر گیا. بالکل صراط میں سے گزرے گا، ہوا کی طرح، بجلی کی طرح. بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب کوئی صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہو جا، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا. پھر جنت کا فیصلہ ہوگا. ہاں وہ جو شروع میں بات کی تھی نا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور ضروریات زندگی کیا ہیں اور خواہشات زندگی کیا ہیں، تو مقصد زندگی اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. ضروریات زندگی کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، ان کو بقدر ضرورت وقت دینا. پھر خواہشات زندگی جو ہیں وہ کہاں جنت میں پوری ہوں گی. آدمی کی خواہش ہے مجھے موت نہ آئے. دنیا میں تو موت آتی رہے گی. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آتا. بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنا چاہے، جو دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے. جہالت ہے. آدمی کی خواہش ہے موت نہ آئے، یہ تو دنیا میں آ کے رہے گی، یہ تو جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے. آدمی کی خواہش ہے بڑھاپا نہ آئے. دنیا میں تو آپ کے رہتے ہیں لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، بڑھاپا آئے گا، اس کو آئے. دادا پستے کھائے، بادام کھائے، اخروٹ کھائے، گوشت کھائے، اور پوتا 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 سوکھی روٹی کھائے. طاقت کس میں آئے گی؟ دادا میں کہ پوتا؟ طاقت کی طرف کون بڑھے گا؟ پوتا. اور زور کی طرف کون جائے گا؟ جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا. آدمی کی خواہش ہے بیماری نہ آئے، یا تو کوئی نہ کوئی بیماری.
سر میں درد، کوئی پیٹ میں درد، کوئی آنکھ میں درد، کوئی کان میں درد. آج ڈاکٹر، آج جناب ٹیسٹ ہے تو دوائیاں جیب میں رکھی ہوئی ہیں، کھانے سے پہلے دوائی، کھانے کے بعد دوائی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ تو جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری. آدمی کی خواہش ہے پریشانی نہ آئے. دنیا میں تو کوئی نہ کوئی پریشانی سر پہ کھڑی ہے. جتنا مرضی زور لگا کوئی نہ کوئی پریشانی، جسے دیکھو پریشانی، جسے دیکھو پریشانی. جنت میں اعلان ہوگا کہ ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غم پریشانی. دودھ کی نہریں، واہ واہ، بوتلیں نہیں، بالٹیاں بھی نہیں، بلکہ دودھ کی، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی، واہ واہ. سونے چاندی کی معاملات، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے اور خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. وہ مال کبھی پرانا نہیں، کبھی بوسیدہ نہیں، اور اس کا رہنے والا بھی ہمیشہ رہے گا اور وہ مال بھی ہمیشہ رہے گا. ہاں، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں، اس مال کو بنانے والا خود اللہ. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، پھر انبیاء سے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل و دماغ پر تصور بھی نہیں آ سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں وذکر کے لبیک ہم حاضر وسعدیک ہماری سعادت. اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے، اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں. اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا. میں ہمیشہ ہمیشہ کے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں. واہ واہ. تو خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی، دنیا میں نہیں ہو سکتی. 10 دکانیں نہیں 20 دکانیں بناؤ، 10 فیکٹریاں نہیں 50 فیکٹریاں لگاؤ، 10 ارب نہیں 50 کھرب کماؤ، خواہشات دنیا میں نہیں پوری ہوتی. خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت. تبلیغ کیا ہے؟ او بھائی توبہ کر لو، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف. ہم سب سے توبہ کروائیں. اللہ چاہتے بندہ توبہ کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. اللہ فرمائے توبہ کا معنی لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت اعمال سنت کی طرف لوٹ آؤ. آج وقت ہے، آج وقت ہے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے بھائی. مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا. جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، بغیر توبہ کی مرا اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے، پر وہ رونا کام نہیں آئے. تبلیغ یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ سروزہ، یہ عمومی گشت، یہ بیرونی گشت، یہ روزانہ کا مسجد کا وقت، یہ مشورہ، کبھی خروج ہے، کبھی مقام پر مسلمان کی 2 نشانیں، ہجرت یا نصرت، ہجرت یا نصرت، نکل کر اللہ کے راستے میں محنت، مقام پر 5 اعمال مقامی کام کے، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں، روزانہ کی تعلیم مسجد کی گھر کی، ہفتے کا گشت عمومی بیرونی، مہینے کا سروزہ. یہ تبلیغ کا کام ہے. اس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے، ہزاروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کہ توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا.
ہسپتال، قبرستان اور جیلیں بھری پڑی ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کے نبی امت سے فرما رہے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، بات میری طرف سے آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک بات آتی ہو۔ اللہ ہمارے انفروا خفافا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو بوجھل نکلو۔ صحابہ نکلے، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی پیچھے نمازیں پڑھنا، آپ کی زیارت، آپ کی باتیں سننا، اس کو بھی چھوڑا، جا رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف۔ آخر میں آپ نے فرمایا معاذ جب تم واپس آؤ گے میری قبر پہ گزر ہوگا، یہ آخری ہی ملاقات ہے۔ ہچکیاں بن گئی، پھوٹ پھوٹ کے روئے، یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا۔ جا رہے جب روئے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو وہ تو تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو کہیں کا بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ نکل گئے پوری دنیا میں۔ 30 سال کی مشقتیں، 20 سال کی مشقتیں، 10 سال کی، 10 مہینے کی، 1 مہینے کی، اور مزے ہمیشہ ہمیشہ کے کر گئے۔ مزے ہمیشہ ہمیشہ کے کر گئے۔ اس لیے بھائی آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ یہ سب کچھ چھوٹ جانا ہے۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں۔ 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے سب کا کفن ایک ہے۔ 2 مرلے کا مکان، 4 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا ایک ہے۔ 20 لاکھ کا باتھ روم، آخری غسل پٹے پہ ہے۔ 30 لاکھ کا بیڈ، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے۔ 6 کروڑ کی گاڑی، آخری سفر ڈالے پہ ہی ایمبولینس۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ جتنا مجمع ہے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کے ذریعے بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کے ذریعے بن سکتا ہے۔ 4 ماہ میں چلے میں پھر رہے ہیں، سروزے میں روزانہ گشتیں ہو رہی، روزانہ ملاقاتیں ہو رہی، سروزے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، چلے کی جماعت تیار کر رہے ہیں، 3 چلے کی جماعت تیار کر رہے ہیں۔ کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے، موت تک کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے محنت شروع فرمائی تو پہلے دن فرمایا لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت و آرام نہیں، راحت و آرام نہیں۔ اور جب آپ کی زندگی کا آخری دن تھا، پیالے میں پانی تھا، اس میں ہاتھ بھگوتے تھے، چہرے پر پھیرتے تھے۔ حضرت فاطمہ حضرت نے دیکھا تو کہا واہ کرب ابدا، ہائے میرے باپ کو بے چینی اور تکلیف ہے۔ آپ نے آخری دن فرمایا لا کرب لابیک بعد اليوم، اے فاطمہ یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس لیے بھائی یہ جتنا مجمع آیا ہے، ہر ساتھی نیت کرے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے انشاءاللہ۔ 3 کام جو کرے گا وہ آگے بڑھ جائے گا، وہ نکل جائے گا، اللہ اسے دین کا کام لے گا۔ پہلی بات نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی، نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی۔ دوسری بات دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں اس کام پر استقامت نصیب فرما۔ تیسری بات جتنا کر سکتے ہیں کریں، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں نا، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں نا، جو ہمارے بس میں نہیں وہ اللہ کرے گا۔ جتنا کر سکتے ہیں کریں، آگے ہمیں اللہ بڑھائے گا۔ فضائل صدقات میں قصہ لکھا ہے نا، شراب کا دور چلتا تھا، دوست اکٹھے ہوتے تھے، سب اکٹھے ہو گئے، غلام کو 4 درہم دیے، جاؤ شراب لے کر آؤ۔ اسے کوئی اللہ والا ملا راستے میں، اللہ والے ملے کہ جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ کہ آج اس نے کہا چھوڑو بھائی شراب مراد جو نگری آئی دعائیں کروا لو، 4 درہم دے دیے۔ پہلی دعا کیا کروانی ہے؟ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔
دعا کر دی. دوسری 4 درہم دیے اس کا مجھے اچھا بدلہ ملے, دعا کر دی. تیسری میرا آقا بہت نافرمان ہے, دعا کرے توبہ کرے, دعا کر دی. چوتھی اللہ میری اور میرے آقا کی اور جتنے وہاں بیٹھے سب کی مغفرت کر دے, دعا کر دی. واپس آیا خالی ہاتھ. اس کے آقا نے کہا کیا بنا, اسے سارا قصہ سنایا. اس کی بھی ہدایت کا وقت تھا. کیا دعا کروائی کہ میں غلام ہوں, آزاد ہو جاؤں. انہوں نے کہا چاہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. دوسری کیا کروائی, 4 درہم دیے اچھا بدلہ ملے. انہوں نے کہا میں تجھے اپنی طرف سے 4000 درہم دیتا ہوں. تیسری کہ تو بڑا نافرمان ہے, توبہ کرے, خدا سے میں توبہ کرتا ہوں. چوتھی کیا کروائی, اللہ میری اور تیری اور ادھر بیٹھے سب کی مغفرت کر دے. اس نے کہا پہلی 3 میرے بس میں تھی وہ میں نے کر دی, یہ چوتھی میرے بس میں نہیں, میں نہیں کر سکتا. رات کو سویا, خواب میں آواز آئی جو تیرے بس میں تھی جو تو نے کر دیا, تیرا کیا خیال ہے جو میرے بس میں نہ کروں گا. جا میں نے تیرے غلام کی جو بیٹھے تھے سب کی مغفرت. اللہ سبحان اللہ. اس لیے بھائی نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. دعا مانگے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. جتنا کر سکتے اتنا کرنا شروع کریں. 4 ماہ نہیں لگے, ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے. ہمت کر کے 4 ماہ لگے ہوئے. چلا رہتا ہے نقد چلا 4 ماہ. تو بولو بھائی ہمت کر کے نقد چلا 4 ماہ کھڑے ہو گئے. جانا نہیں کسی نے بھائی. مختصر تشکیل کہ دائیں بائیں والوں سے بھی گزارش